بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ۔ رمضان 8 ہجری بمطابق جنوری 630۔ رمضان 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فتح عظیم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے اللہ کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری ہے۔ 10,000 قدوسیوں کا ایک لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ اس لشکر کے کوچ کو اہل مکہ سے خفی رکھا گیا ہے تاکہ وہاں کسی کو اس کا وہم گمان تک نہ ہو سکے اور قوم میں خون ریزی نہ ہونے پائے۔ یوں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ دشمن کے سر پر اچانک پہنچ کر اسے بدحواس کر دیتے ہیں۔ لشکر اسلام میں مدینہ منورہ کے مجاہدین کے علاوہ قبائل اسلام، اشجاع سلیم وغیرہ کے تقریباً 2000 جوان مرد شامل ہیں۔ امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو کر منزلیں طے کرتا ہوا مراء الظہر ان میں خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ انہی ایام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کر کے اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ذوالخلیفہ میں ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، جہاں وہ خود تو لشکر اسلام کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں لیکن اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ مراء الظہر ان میں پڑاؤ کرنے کے بعد سالار لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آج لشکری دور دور تک پھیل جائیں اور ہر دستہ کھانا پکانے کے لیے الگ الگ آگ روشن کرے تاکہ دور سے دیکھنے والے کو فوج کی تعداد زیادہ نظر آئے اور دشمن پر ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے دہشت طاری ہو جائے۔ فوجی حکمت عملی اس دانائے راز سے پوچھئے جس نے حکیم مطلق سے حکمت و دانائی کا سب سے زیادہ حصہ پایا ہے، جس نے وہ تمام گتھیاں سلجھا دی ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن میں کلبلا رہی ہیں۔ فوج کی نمائش کا یہ کس قدر احسن اور آسان طریقہ ہے جو دشمن پر سراسیمگی طاری کر سکتا ہے اور جس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر اہل مکہ کے کانوں میں یہ بنک پڑ گئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مکے سے بالکل قریب آ پہنچا ہے، اس لیے انہوں نے تحقیق حال کی خاطر ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام، ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو مکہ سے لشکر اسلام کے پڑاؤ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے جب مقام عراق میں پہنچتے ہیں تو ایک پہاڑی کی چوٹی سے یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ وادی فاطمہ میں دور دور تک الاؤ روشن ہے اور آگ کی اس روشنی میں آدمی چلتے پھرتے نظر آئے ہیں۔ بدیل کہتا ہے یہ بنو خزاعہ کی آگ ہے۔ ابو سفیان جلا کر کہتا ہے بنو خزاعہ قلیل و ذلیل ہیں، یہ آگ ان کی نہیں ہو سکتی۔ اتفاقاً نگہبانی پر مامور دستے کی ان پر نظر پڑ گئی
انہوں نے ان تینوں کو گرفتار کر لیا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عباس اور ابو سفیان کے مکے میں بہت اچھے تعلقات رہے تھے، اس لیے انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جانے لگے۔ جب حضرت عمر کے الاؤ کے پاس سے گزرے اور حضرت عمرہ کی ابو سفیان پر نظر پڑی تو ان کے غصے میں انتہا نہ رہی، کیونکہ مسلمانوں کے بیشتر مشکلات کا سبب یہی شخص تھا۔ چنانچہ اس کو دیکھتے ہی با آواز بلند گویا ہوئے، یہ رہا اللہ کا دشمن ابو سفیان، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا ہے، جبکہ ہمارا نہ اس کے ساتھ کوئی پیمان ہے نہ کوئی معاہدہ، یعنی اس کو قتل کرنے میں ہم بالکل آزاد ہیں۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنانے جلدی سے چل پڑے۔ حضرت عباس نے یہ دیکھ کر اپنی رفتار بھی تیز کر دی اور حضرت عمر سے پہلے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس دوران حضرت عمر بھی آ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دشمن خدا ابو سفیان کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو پناہ دے چکا ہوں، مگر حضرت عمر نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا۔ آخر حضرت عباس کو غصہ آ گیا اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے، ابو سفیان میرے قبیلے کا آدمی ہے نا، اس لیے تم بڑھ چڑھ کر بول رہے ہو۔ اگر تمہارے قبیلے بنی عدی کا فرد ہوتا تو یوں باتیں نہ کرتے۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں عباس، یہ بات نہیں ہے، خدا کی قسم جس دن آپ اسلام لائے تھے اس روز مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا اور اسلام لاتا تب بھی اتنی مسرت نہ ہوتی، اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر آپ کے اسلام لانے سے خوشی حاصل ہوئی تھی اتنی مسرت میرے والد کے ایمان لانے پر یقیناً نہ ہوتی۔ قصد یہ کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا متلاشی رہتا ہوں، وہ مسرور ہوں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، وہ ملول ہوں تو میں بھی آزردہ ہوں، اس لیے میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ رضائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھ کر کرتا ہوں۔ تعلقات اور رشتہ داریوں کو پیش نظر میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال حضرت عباس چونکہ ابو سفیان کو پناہ دے چکے تھے، اس لیے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی لاج رکھ لی اور فرمایا، فی الحال تو اس کو لے جائیں اور اپنی تحویل میں رکھیں، صبح میرے پاس لائیں۔ صبح ہوئی اور لوگ نماز کے لیے بیدار ہونے لگے تو ابو سفیان نے پوچھا، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ حضرت عباس نے بتایا کہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ ابو سفیان نے لوگوں کو انتہائی نظم و ضبط سے اٹھ کر وضو کرتے اور باجماعت نماز پڑھتے دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، عجیب طاعت کا مظاہرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا بھی حکم دیتا ہے سب بلا چوں و چرا اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اطاعت کا ایسا منظر تو میں نے کسی بڑے سے بڑے شاہی دربار میں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے کہا، یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرما بردار ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے پینے سے منع کر دیں تو یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہیں کریں گے۔